ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ پاکستان میں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور ان کا استقبال ہوا ہے، اب انہوں نے لاہور آنا ہے، تو کیا تیاریاں آپ کی، کس طرح کا استقبال کر رہے ہیں؟ مینار پاکستان تو سب کے سامنے آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عوامی پروگرام 6 ہیں، ہاں 6 عوامی پروگرام ہیں، کچھ یونیورسٹیز میں پروگرام ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور شہروں میں بھی پروگرام عوامی ہوں گے۔ وہ جو عوامی پروگرام ہیں ان میں پورے پاکستان کی عوام کو شرکت کی دعوت ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو منار پاکستان کا پروگرام ہے اس میں جمعیت اہل حدیث کے کارکنان وافر شریک ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے کاش کہ ان کے آنے کے بعد ہم پاکستانی ان کا استقبال دیدہ و دل فراش راہ کے طور پہ پوری اسلام اور کلمہ گو ہونے کے ناطے کرتے، اور ہمارے ہاں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو، ان کے جو سکولرز ہیں وہ اپلیکیشن دیتے کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مکالمہ کرنا، سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا اور ہے۔ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو عیسائی یہاں پہ ٹاپ کلاس ان کی سکولرز کی ہے، یا ہندو مت کی ٹاپ کلاس سکولرز کی ہے، ان کو ڈاکٹر صاحب سے مکالمہ کروایا جائے۔ ان کی فیلڈ ہے نا، ادیان میں ماہر ہیں، ادیان کے ماہر ہیں، تو ان کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے، اور یہ آبویس تھا کہ ہوگا۔ لیکن ہوا کہ اب پاکستان کے اندر مسلمانوں ہی میں سے کلمہ گو مسلمانوں نے انہیں مناظروں اور مباحثوں کا چیلنج دینا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے مناظرے اور ڈیبیٹ سنتے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندو مت کے ساتھ، اور اسلام کا اور دیگر مذاہب کے مابین جو سملیرٹیز ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، یا جو اختلافات ہیں ہمیں ان سے اختلاف کیا ہے وہ اس کو اچھے انداز میں بیان کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہم پورے پاکستان کے اندر یہ پیغام پوری دنیا کو دیکھیں جی پاکستان کا سب سے بڑا اسکالر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ فیصلہ کر لیں۔ ہمارے یہاں پہ انہوں نے قدم نہیں رکھا، یہاں پہ ایک خاص طبقہ فکر نے ان کو مناظروں کے چیلنج دیے، ان کے خلاف درخواستیں دی۔ آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاتا ہوں، ان کے خلاف درخواستیں بھی دی گئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اسی لاہور کے ڈی سی آفس میں ایک درخواست موجود ہے کہ ذاکر نائک صاحب انڈیا کا ایک شہری ہے، فلاں فلاں، ان کے بارے میں لکھ کے اس کو لاہور میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ لاہور میں ہی داخل نہ ہونے دیا جائے، یہ درخواستیں آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ رات کشمیر میں درخواست دی گئی، جب ان کو پتہ لگا کہ شاید وہاں کی اسمبلی میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی نہ جائیں۔ آپ کو اب میں کیا بتاؤں کہ ہر جگہ ان کے خلاف درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ دکھ کی بات ہے، المیہ کی بات ہے کہ کیا ہم فرقہ پرستی میں اور فرقہ وریت میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ ایک شخص جس کا میدان ہی فرقہ وریت نہیں ہے، بالکل، کیا اس کا میدان فرقہ وریت ہے؟ فکر نہیں ہے ان کی اسپیشل، نہیں، میں کہتا ہوں فرقہ وریت ان کا میدان ہے نہیں ہے، بالکل۔ کیا آپ نے آج تک ڈاکٹر صاحب کو رفیدان کے اوپر مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، یا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے اوپر، یا فاتحہ حلف الامام کے اوپر، نہیں، یا تقلید کے اوپر؟ نہیں۔ اچھا، تو یہ مناظرے ہمارے پاک و ہند میں ہو رہے ہیں نا، تو وہ آپ کو اگر کوئی مناظرے ان امور پہ کرنے ہیں، وسیلے کے اوپر، علم غیب کے اوپر، حتیٰ کہ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرت حسن حسین یا اہل بیت کے بارے میں جو ان کے کلپس کو ٹویسٹ کر کے چلایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ نے مناظرے کرنے ہیں تو آپ کو پاکستان میں ایک میدان موجود ہے نا، آپ ان سے کریں۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کی جو 2 غلطیاں اس پورے ٹور سے پہلے اجاگر کی گئی، ایک ان کی ویڈیو کو نا فیک ایڈیٹنگ کر کے بنایا گیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندے نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور آپ مسلمان بندہ کیسے ہوتا ہے دین بھائی؟ کلمہ پڑھ کے، کیا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو شخص 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو یہ کلمہ پڑھا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور مبالغہ کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات ان کی جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی، میں کوئی ان کے سپوکس مین کے طور پہ نہیں، میں صرف عوام کو آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کسی ہندو مت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں کچھ الزامی جوابات بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، اگر کوئی آپ کے اوپر اس وقت ایلیگیشن لگاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے مسلمانوں کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، اس کے جواب میں 2007 میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے کچھ الفاظ ہیں کہ وہ الزامی جواب ہے ہندو کا، سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ ان کو کوئی جواب دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، پھر اس کی وہ وضاحت کر چکے ہوں اور اس کو پورا معاملہ سیٹل ہو چکا ہو،
بار بار اس چیز کو اٹھانا. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً فرقہ واریت ہے, اور ہم کب تک اس فرقہ واریت کا شکار رہیں گے. وہ ان کے لیے مناظرے اور مباحثوں کے چیلنج دینے چاہیے تھے عیسائیوں کو, یہودیوں کو. اور میں یہ تو اب بھی سمجھتا ہوں, اگر آپ مجھے بتا دیں, چلیں پوری ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں کیا انہوں نے کسی مسلمان سے آج تک مناظرہ کیا؟ نہیں. تو اللہ کے بندو, آپ اس کو مناظروں کا چیلنج دے رہے ہیں, یہ دکھ کی بات ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ایک ایسا شخص جس نے ہجرتیں سہی, جس نے اپنا وطن چھوڑا, جس نے دین کی خاطر قربانیاں دی, جس نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا, وہ آپ کے وطن عزیز میں آ رہا ہے. آپ مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کے اس کو ویلکم کرتے تو کیا یہ اچھا ہوتا. اور یہ بات نہیں ہے کہ سارے طبقے نے ہی نان ویلکم کیا, یہ بھی بات درست نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ویلکم کر رہے ہیں, دیوبندی ویلکم کر رہے ہیں, بریلوی علماء ویلکم کر رہے ہیں, حتیٰ کہ کل ایک شیعہ رہنما نے بھی بیان دیا کہ ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے. ہمارا اس کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں فقہی طور کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹر ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کا یہ دورہ زیادہ فروٹفل ہو جاتا. اس وقت تھوڑے سے مسائل ہیں, سیکیورٹی رسک بن گیا, سیکیورٹی ایشو بن جاتے ہیں زین بھائی, یہ بن جاتے ہیں, ساری سی بات ہے, یہ بن گئے ہیں. لیکن 2003-4 میں بھی جب آئے تھے تب یہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوا جو اب زیادہ اس کو 93 میں سوری 93 میں آئے تھے. اس وقت ایک تو یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے پاپولر نہیں تھے, ڈاکٹر اسرار سے بھی مل کے گئے وہ تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس آئے تھے, وہ ان کا پرسنل دورہ تھا, یہ بھی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس دورے کو ہائپ اس لیے کریٹ زیادہ ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پوری دنیا میں پاپولر ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا جو بیانیہ کشمیر کے اوپر آیا, وہ کشمیر بیانیے کے اوپر انڈیا نے ان کو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے, اور ایک مسلم ملک میں بھی پابندی ڈاکٹر صاحب سے انڈیا مطالبہ کر رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا, وہ کشمیری میرے مسلمان بھائی ہیں. مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے نا, اس نے میرے خیال میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بھی دل جیتے, پاکستان کے مسلمانوں کے بھی دل جیتے کہ یار پاکستان کے حکمران کشمیر کا وہ مقدمہ نہیں لڑ رہے جو ایک ہندوستان کا شہری لڑ رہا ہے. موسٹ وانٹیڈ ان کو بنا دیا ہے انڈیا نے. کیوں ایسا ہوا؟ حالانکہ وہاں تو وہ بڑا امن کا پیغام دے رہے تھے. آج کل ان کی کوئی ایسی تقاریر نہیں ہے, کہ کوئی تقریر بھی ایسی نہیں ہے جس میں متنازع بیان دیا ہو یا ہندو مسلم فسادات کی طرف بات گئی ہو, لیکن انہوں نے موسٹ وانٹیڈ میں ڈالا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, انڈین میڈیا کے کیا کہنے, انڈین میڈیا مجھے تنقی کہتے ہیں. ہاں بالکل, آپ کے حوالے سے ایک ویڈیو چل رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موسٹ وانٹیڈ ہیں. اس سے پہلے بھی انڈین میڈیا نے میرے خلاف ویڈیوز چلائی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کے اوپر بھی میرے خلاف, میں نے اسد اویسی, اکبر اویسی کے حوالے سے ایک مطالبہ کیا. دیکھیں میں پاکستان کا ایک شہری ہوں, بالکل میری یہ خواہش ہے کہ ہندوستان کے قلب سے نئی اسلامی ریاستیں مارد وجود میں آئیں, وہاں کے مسلمان حق حدرادیت کے لیے کھڑے ہوں. یہ میرا ایک بیانی ہے کہ ہندوستان کے قلب سے انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک بات یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سے ایسی ریاستیں اٹھیں گی؟ زین بھائی یہ بڑی بات لکھ لیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر جاگنا پڑے گا. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو مٹ جاتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ادراک ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے درست اور صائب فیصلہ کیا انڈیپینڈنٹ وطن بنا کر. اگرچہ اس وقت آپ کو پتا نا مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطۂ نظر تھا کہ الگ نہ ہوں, خدا را مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی فیصلے کے اوپر مہر لگائی کہ ہم الگ ہوں گے, آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں, آپ ہماری طرف ہجرت کر کے آ